چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹس اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4/6 سن 90۔ اعلانیہ تبلیغ کے لیے قرآن پاک کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 کے ذریعے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کے آغاز کے لیے کوہ صفا پہ چڑھ کر اہل مکہ کے تمام قبائل کو پکارا تھا۔ مجمع کو اکٹھا کرنے کا یہ طریقہ سارے عرب میں رائج تھا۔ جب اہل مکہ جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر جرات چھپا ہوا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو اس کے جواب میں اہل مکہ نے جواب دیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بعض روایتوں کے مطابق ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، زنا، قمار بازی، خیانت اور ڈاکہ زنی سے توبہ کرو۔ کفر و اسلام کی کشمکش 4 سن 90 میں شروع ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے، طرح طرح کی تکالیف دینے میں لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر، جادوگر، صحابی مشہور کرنے اور اسلام کے چراغ کو بجھانے میں سب سے پیش ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ میں کانٹے بکھیرنے کا آغاز زوجہ ابو لہب ام جمیل نے کیا تھا۔ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی۔ خانہ کعبہ میں نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی۔ وہ اوجڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاری تھی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے یہ الفاظ کہے تھے، وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ۔ اسی طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر عقبہ بن ابی معیط نے کھینچا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طنز و مزاح اور ایذا رسانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی کے اجلاس میں ولید بن مغیرہ نے یہ الفاظ کہے تھے، ان کو شاعر، کاہن، دیوانہ کہنے سے مطلب حل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے یہ کہا جائے کہ ان کا کلام باپ بیٹے، بھائی بھائی، بھائی بہن اور شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ یورپی مستشرقین سر ولیم میور کے یہ الفاظ ہیں، اعلانیہ تبلیغ کے ساتھ ہی قریش نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ نیا مذہب صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور اس کے متبعین کو اس سے بزور قوت روک دیا جائے، اور قریش کی یہ مخالفت دن بدن ایذا رسانی اور آتش غضب میں بڑھتی چلی گئی۔ اسلام کی تبلیغ سے قریش کی بالادستی ختم ہو گئی تھی۔ آل ہاشم میں قبیلہ بنو امیہ نبوت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دنیاوی ترغیبات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارت قریش آئی تھی۔ اس کا سربراہ عتبہ بن ربیع تھا۔ عتبہ بن ربیع نے کہا تھا، اے چچا کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں عالی نسب تو ہیں، مگر آپ نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے۔ چند تجاویز پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ ان میں سے کوئی ایک منظور فرما لیں گے۔ وہ تجاویز یہ ہیں، اگر آپ کا منشا تبلیغ مال سمیٹنا ہو تو ہم آپ کو عرب کا سب سے بڑا تونگر بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا منشا و ارادہ عرب کا سردار بننا ہے تو ہم برضا و رغبت آپ کی قیادت قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کا منشا بادشاہ بننا ہے تو ہمیں منظور ہے۔ اگر آپ آصف زدہ ہیں اور اس کے علاج معالجہ سے معذور ہیں تو ہم سب از خود طبیب اور اس کا معاوضہ مہیا کر سکتے ہیں۔ عامر بن وائل المحی نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کوئی اس کے پیچھے رہنے والا نہیں، لہٰذا باللہ
اس کے مرتے ہی یاد فراموش ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ قریش کے پہلے وفد کے سربراہ ابو سفیان بن حرب نے ابو طالب سے اسلام پھیلانے کی شکایت کی تھی۔ ابو طالب نے فرمایا، جان عم، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا بھی نہ سکوں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں، میں تب بھی اپنے فرائض سے باز نہ آؤں گا۔ خدایا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر ابو طالب نے فرمایا تھا، اے جان ہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص تیرا بال بیکر نہیں کر سکتا۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس عمار بن ولید کو لائے تھے اور کہا تھا کہ یہ مضبوط اور جوان ہے کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو باتیں آپ کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کفار مکہ نے اصحاب کبار کو تکالیف اور اظہار ثانی کے 8 طریقے ایجاد کیے تھے۔ 13 صحابہ اکرام کو حد سے زیادہ تکالیف و اظہار ثانی اس زمانے میں دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کوئی بھی صحابی اپنے ایمان سے اٹے نہیں تھے۔ عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکالیف دی گئی تھیں۔